دعوت نبویہ والصلاة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت سجادیہ ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج الرضویہ وجود التقویہ ونقاوت النقویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات صلی اللہ محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلوات 3 بلند پڑھیں کہ آپ کو دربار میں ایک مرتبہ پھر مل کے بلند اور صلوات پڑھیں حاضرین گرامی قدر عاشقان رسول خدا محبان آل عزاداران معصوم کربلا تمام میرے شیعہ سنی مسلمان بھائی آپ سلامت رہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی میں حاضر ہو گیا بابا جی نے ایمرجنسی میں خصوصی حکم دیا کیونکہ میں جس کے ساتھ چلتا ہوں اسے نہیں چھوڑتا زمانے بدلتے ہیں ماحول بدلتے ہیں ہر پاکستان کا عالم و ذاکر مجھ سے بہتر پڑھنے والا ہے میں تو بارگاہ سیدہ کی دہلیز کا ایک چھوٹا سا نوکر ہوں مگر میرا اکثر جرم یہ ہے کہ میں تمیز سے بات کرتا ہوں سید مولا سلام میں نے ہمیشہ پیر اسد شاہ جی ہمارے بابا جی پیر ذوالفقار شاہ جی اور بالدار شاہ جی ہمیشہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں شیعہ سنی کو ملاؤں میرے نبی کا دین لڑانا نہیں ہے ملانا ہے لڑانا بہت آسان ہے ملانا بہت مشکل ہے بس میں نے اسی لیے اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گفتگو شروع کی ہے تاکہ میری گفتگو تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہو کوئی میرا سنی بھائی آئے تو فخر سے کہے کہ میں شاہ جی کے ہاں مجلس میں گیا تھا تو مجھے کچھ ملا ہے ہم گودی میں بٹھا کر داڑیاں کھینچنے کی عادی نہیں یہ ہمارے مذہب کا درس نہیں ہے یہ ہمارے ائمہ کا درس نہیں آئیں گفتگو شروع کریں اجازت ہے بابا جی میں نے اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک پاکیزہ آیت کا انتخاب کیا وما عربی میں جو آیت وما سے شروع ہوتی ہے اس کا صرف ایک ترجمہ نہیں وما نہیں یہ صرف عالم کے لیے بلکہ عالمین کے لیے رحمت ہے بسم اللہ مولا آپ کو زندگی دے صحت دے سلامتی دے اللہ نے ہر نبی کی ایک حد مقرر کی جناب آدم علیہ السلام سے یہ خاموشی نہیں توجہ ہے جناب آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے آپ کو زمینوں پہ خلیفہ مقرر کیا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خلافت زمین پہ نہیں ملتی یہ عرشی عہدہ ہے جو اللہ عطا کرتا ہے بات میں نے کر دی جناب سیدہ آپ کو زندگی دے صحت سلامتی آدم کی خلافت صرف زمینوں کے لیے نوح کی نجابت صرف اس کی قوم کے لیے جناب عیسیٰ کلمت اللہ روح اللہ صرف بنی اسرائیل کے لیے جناب موسیٰ کلیم اللہ صرف بنی اسرائیل کے لیے جب میرے نبی کی بات آئی تو جبریل امین نے پوچھا پاک اللہ یہ جو محبوب کبریاء ہے یہ جو سید الانبیاء ہے اس کی حد کہاں تک ہے جو خاموشہ
وہ جانے، علی جانے۔ میرے خالق کی آواز آئی، جبرائیل اس کی حد پوچھتے ہو؟ جہاں جہاں تک میں رب العالمین ہوں وہاں وہاں تک یہ رحمت اللہ۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب شہید آپ کو سلام، نعرہ تکبیر، مل کے سارے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اتنی بلند صلوات پڑھ دی جائے۔ بسم اللہ۔ پاک بی بی افسر شانچہ جی، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں کتنی مجالس پڑھ چکا ہوں، میری پاک بی بی جانتی ہے۔ میرا رسول، میرا آقا، پوری کائنات کا سرور کائنات اتنا حسین ہے، اتنا حسین ہے، پیر صاحب خصوصی دعا چاہیے، اتنا حسین ہے کہ میں بیان کرتے کرتے لفظوں کا غریب ہو جاتا ہوں۔ بسم اللہ، لفظوں کا غریب ہو جاتا ہوں۔ بس ایک چھوٹی سی مثال دے، صحیح صاحب توجہ، جسے دیکھ کر زنان مصر اپنی انگلیاں کاٹ لے اسے یوسف کہتے ہیں۔ ایسے سنو گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ جسے دیکھ کر زنان مصر اپنی انگلیاں کاٹ لے اسے یوسف کہتے ہیں، اور جس کی انگلی کا اشارہ جائے آسمان کا چاند کٹ جائے اسے محمد ہائے ہائے صلی اللہ علیہ۔ بسم اللہ۔ جناب سید آپ کو سنو، میری باغ بھی ایک بلند تر صلوات پڑھی آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آئیے اللہ کے قرآن کی طرف چلے۔ آپ شیعہ قوم ہیں، آپ اہل سنت بھائی ہیں، دونوں رسول کے چاہنے والے، دونوں علی علیہ السلام کے چاہنے والے، دونوں خدا کے بندے، دونوں نیاز پرست، دونوں لنگر پرست، دونوں ولی پرست، نیاز پرست، دونوں لنگر پرست، دونوں ولی پرست، دونوں میں کوئی گستاخ نہیں، نہ اللہ کا، نہ اس کے رسول کا، نہ ائمہ تحرین کا، نہ اولیاء اللہ کا۔ توجہ نہیں فرمایا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیٹا تھوڑی ذرا آواز کھولیے، مائک اچھا لیکن میں بڑا تھکا ہوں۔ میرے رسول اتنا حسین ہے، چلو سے کوٹ نو بہار شاہ ہے نا جی، ہاں الحمدللہ مجھے یاد ہے۔ آؤ کوٹنا اور بہار شاہ کے اس چوک میں کرامت واس حیدری اپنے للکارانہ انداز میں چیلنج کر رہا ہے سعودی عرب کے دور پر پلنے والوں سے لے کر میرے نبی کے آخری گستاخ کا چیلنج ہے۔ اللہ نے زبور میں داؤد کی قسم نہیں کھائی، اللہ نے بائبل میں عیسیٰ کی قسم نہیں کھائی، اللہ نے تورات میں موسیٰ کی قسم نہیں کھائی۔ اتنا پیارا تھا حسین کا نانا مکہ میں چلا ہے تو اللہ نے کہا لا اقسم بہذا البلد، حبیب یہ شہر اس قابل نہیں کہ میں قسم کھاؤں، اس کی قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ اس کی جوتی، اس کی مٹی تیرے جوتے کے بوسے لیتی ہے۔ ہائے 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 اللہ اکبر، آپ کی مرضی ہے جناب شہید آپ کے سامنے، اس کی جوتی، اس کی مٹی آپ کے جوتے کے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد وا والدوں ما ولد، حبیب یہ شہر اس قابل نہیں کہ ہم اس کی قسم کھائیں۔ اب یہ ہسٹری بیان کر رہا ہوں، اس میں ابو جہل رہتا ہے، نہیں غور کیا آپ نے، عتیبہ رہتا ہے، شیبہ رہتا ہے، سود خور رہتے ہیں، رات کو قافلے لوٹنے والے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر بھائیوں کو قتل کرنے والے رہتے ہیں، کوئی لات کا ماننے والا، کوئی منات کا ماننے والا، کوئی عزا کا ماننے والا۔ میری کریمی دیکھ میرے محمد، ہائے ہائے اے میرے رسول، میری کریمی دیکھ بارخان شاہ جی، میں نے تیری وجہ سے اس شہر کو بھی بلد الامین کہہ دیا۔ اچھا آیت یہاں رکی نہیں، معافی چاہتا ہوں، میں نے پہلے ٹکڑے پہ بات کی ہے، اگلی دو آیتیں ہیں وہ بھی سن لو۔ حبیب یہ شہر اس قابل نہیں تھا کہ ہم اس کی قسم اٹھائیں، اس میں آپ چلتے ہیں، ایک باپ چلتا ہے، ایک بیٹا چلتا ہے۔
آپ اس سے بھی آہستہ بولے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے جھوٹی داد۔ جناب سیدہ نے جتنی عزت دے دی میری اوقات سے کہیں زیادہ۔ مولا آپ کو سلامت کی۔ ایک آپ چلتے ہیں، ایک باپ چلتا ہے، ایک بیٹا چلتا ہے۔ پھر الطاف شاہ جی آپ کو جتنے سادات ہیں، جتنے میرے شیعہ سنی پیارے پیارے، ڈیئر سو سویٹ مسلم بردر ہے، دیکھو نا ہماری محبت۔ لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں تم ہمارے بھائی ہو۔ پتہ نہیں کون سمجھ رہا ہے، یہ ہمارا ظرف، وہ آپ کا ظرف، یہ ہمارا ظرف۔ جو جس کے پاس ہوتا ہے نا وہی تقسیم کرتا ہے، سمجھ رہا ہے کہ نہیں؟ جو جس کے پاس ہوتا ہے وہ وہی تقسیم کرتا ہے۔ جس کے پاس کفر ہے وہ مسلمانوں کو کافر بناتا رہے، جن کے پاس کل ایمان ہے، ہائے ہائے ہائے، صلوات پڑھی علی محمد پر۔ بسم اللہ، بسم اللہ بابا۔ اگر ایمان کی طاقت 1400 سال کے بعد دیکھنی ہے تو آپ بچے نہیں کہیں گے کہ ہم نے نہیں دیکھا۔ امریکہ کے وائٹ ہاتھی سے لے کر اسرائیل کے چوہے تک، جو ڈرے وہ نہ بولے، شہادت ہماری میراث ہے۔ امریکہ کے وائٹ ہاتھی سے لے کر اسرائیل کے چوہے تک بمبار گر گئے، طیارے گر گئے، بارود ختم ہو گیا، آخر وہ وائٹ ہاتھی کہنے پہ مجبور ہو گیا میری علی والوں سے جان چھڑا۔ ہائے ہائے ہائے، حیدر 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 حیدر۔ بسم اللہ، بسم اللہ، جناب سیدہ بسم اللہ۔ پاک مختوم آپ کو سلام علیکم۔ پورا 1 مہینہ ہو گیا مجھے گفتگو کرتے، میں جوتی کی بسم اللہ یا رسول اللہ۔ زندہ مردہ مردہ بسم اللہ۔ مولا آپ کو سلامت، مولا آپ کو سلامت۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں جوتی کی ٹھوکر پر مارتا ہوں پوری دنیا کے ویزے۔ پتہ نہیں کوئی سمجھا ہے کہ نہیں؟ میری جوتی کی ٹھوکر پر ہو پوری دنیا کے ویزے، یہ پاؤنڈ، یہ ڈالر میری جوتی کے نیچے۔ چند ویزوں کے لیے تم حسینیوں کی خاطر بولنے کے لیے تیار نہیں؟ تاجر ہو یا ذاکر ہو؟ ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے نا؟ آج پوچھتے چڑھا رہے ہو، آج یاد آیا 5 ماہ پہلے رہبر معظم شہید ہوئے، تمہاری خاطر نہیں غور کیا، اور میں چیلنج کر رہا ہوں کیمرے کے سامنے، یہ رپورٹ شیعہ کی نہیں، یہ رپورٹ سنی کی نہیں، پوری دنیا کے مبصرین نے اور رائٹرز نے اور وہاں کے صحافیوں نے جو نکالا ہے، انہوں نے کہا ہم تو حیران رہ گئے، کہا ہوا کیا کہ حد ہو گئی۔ جو رہبر 40 برس قوت بن کر چمکتا رہا پورے ایران پر، پورے عالم اسلام پر، جب اس کے اثاثے ڈھونڈے تو کچھ نہیں تھا۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ یہ ہے علی کی سیرت، یہ ہے علی کے ماننے والوں کی سیرت، یہ ہے مصطفیٰ کے ماننے والوں کی سیرت۔ یہاں کانسلر ہو 9 ڈالے لیے پھرتا ہے، نہیں غور کیا آپ نے؟ 3 مرلے کا ذاتی مکان، ہائے ہائے، نمبر صاحب ابھی نہیں پڑھ رہا، پھر ذوالفقار شاہ صاحب قبلہ و کعبہ دعا کیجئے، میرے مسلک بناتے رہنا بعد میں، جو کہنے رہنا تمہاری مرضی ہے۔ میں کل بھی ولایت علی علیہ السلام کا ذاکر تھا، آج بھی ولایت علی علیہ السلام کا ذاکر ہوں۔ مولا کی ولایت پر جینا ہے، مولا کی ولایت پر مرنا ہے، لیکن حق بولو۔ ولایت کردار کا نام ہے، شور کا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جہاں کردار ہے وہاں حسین۔ مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے۔ اچھا سید اگر اجازت ہو، کیونکہ باقی تو سب بینر رٹے کے خطیب، تو میں بی بی کا وہ نوکر ہوں جیسے سائن نجف سے رزق علم بھیجتے ہیں۔ بڑا شور ہوا نا جی، بڑا شور ہوا، ان ملاؤں نے بڑا شور کیا۔ ایک فکرہ کہا ہے میں نے، ابھی تک جواب نہیں آیا اور قیامت تک آئے گا بھی نہیں۔
میں نے کہا عجیب معیار مسلمانی ہے تمہارا، عجیب معیار مسلمانی ہے تمہارا، جو سید فلسطین کے لیے، ایران کے لیے، عالم اسلام کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ شہادت نوش فرما گیا، نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد، اسے کافر کہہ رہے ہو، اور جو کافروں کو اڈے دے رہا ہے وہ خادمین حرمین ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ ڈرے ہوئے لوگ میرے ساتھ نہیں بولتے۔ یہ سینہ بنائی علی پہ قربان ہونے کے لیے، شوگر سے مر جاؤ گے، بلڈ پریشر سے مر جاؤ گے، اگر مرنا ہے علی پہ مر جا تاکہ تم مرے نا۔ ہائے ہائے ہائے، جناب سید آپ کو زندگی، بس ایک پیغام تھا دیا اور پھر واپس آ رہا ہوں۔ میرا آقا، میرے رسول اللہ، طٰہٰ، یاسین، سراج، منیر، بشیر، جس کے چہرے کو وضحا کہا، جس کی آنکھوں کو مرج البیرین کہا، جس کی پیشانی کو والقمر کہا، جس کے سینے کو علم نشرہ کا سرنامہ کہا، جس کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا۔ نہیں میں صحیح سمجھا نہیں سکا، اپنا ہاتھ کہا، جو چلا تو قسم، جو بیٹھا تو قسم، جس نے نواسوں کو کاندھوں پہ بٹھایا تو قسم۔ میں ملانا جاؤں ذرا شیعہ سنی کو، ملانا جاؤں۔ اب بھی میرا کوئی سنی بھائی عاشق رسول کہے کہ بھئی کرامت پاس آیا، شیعہ تھا، صرف مولا کے فضائل پڑھتا رہا، تو میں ایک شان صحابہ پر، اسے ذرا مائک کے سامنے ہٹ جائے، میں شان صحابہ پر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ناراض تو نہیں ہو جو، تو میں نے کون سا باز آنا؟ ہاں، میں آپ کو راضی کرنے نہیں، اللہ، اس کے رسول اور 12ویں مولا کو راضی۔ بیٹے ڈیک کے سامنے کھڑے نہ ہو، آواز اٹھتی ہے تو جو ہے جی لو، ایک فکرے میں انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ان ملونوں پر جو امام حسین کی مجلس میں کرائے کے لوگ لائے داد کے لیے اور رلانے کے لیے۔ بی بی کو دھوکہ نہ دو، حیا کرو، حسین کے ذاکر اور ہیں، تاجر اور ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی کو بات بری لگی تو لگ جائے، مولا کائنات کا فرمان ہے۔ مولا فرماتے ہیں، سلمان جانتے ہو منافق کسے کہتے ہیں؟ اب جو آپ کے ذہن میں وہ نہیں مولا نے کہا، وہ تو ہے ہی۔ مولا نے کہا منافق وہ ہوتا ہے جس کا دشمن کوئی نہ ہو۔ آپ کو آسمان پہ بولنا چاہیے، منافق وہ ہوتا ہے جس کا دشمن کوئی نہ ہو۔ کہتے ہیں مولا یہ اخلاق کا حصہ نہیں؟ آپ نے کہا ہم سے زیادہ تو کوئی صاحب اخلاق نہیں ہے، جس کے پاس گیا ویسا بن گیا۔ آئے ہائے، کہا مولا پھر حق کیا ہے؟ کہا تو نے نبی سے سنا نہیں، الحق مالین وانی المال حق، کل بھی حق علی تھا آج بھی حق علی ہے۔ آئے ہائے ہائے، تو جو ہے نعرہ حیدری۔ جناب سید آپ کو سلام علیکم، بسم اللہ، پاک بھی بسم اللہ۔ منگنی ہے اور اوکھی سوکھی لوڑ دے وچ منکر دے مخاطب اسا مدد علی تو منگنی ہے اور اوکھی سوکھی لوڑ دے وچ او دی پاک ملائے گردش کر دی ساڈے ساواں دے ہر جوڑ دے وچ۔ سبحان اللہ۔ محمد دی پتر کو بھوکدا ہاں ہر ویلے جڑا لک چھپ کے کتے دی موت مر گیا جاخر گولنے موڑ دے سارا دن قبل کا مست کلندر علی زبان پیغمبر علی سارا کا شہر مل کے سارے علی 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 علی، ہاتھ اٹھا کے کہو علی 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 حیدری۔ چلو میرے نبی کے پاک صحابہ کی شان پہ جملہ۔ میرے چھوٹے چھوٹے جو ٹک ٹاکس ہوتے ہیں نا، وہ ایسے نہیں ہوتے علامہ صاحب یوکو کی سڑکوں میں آوارہ پھرتے ہوئے، KFC میں بیٹھ کر یہودی کا کھانا کھاتے ہوئے نہ، نصیحت پند ہوتی ہے۔ تمام مسلمانوں بھائیوں کے لیے محبت ہے۔ جہاں میرے مذہب کی بات آئے میں کٹ بھی سکتا ہوں، سر کٹوا سکتا ہوں، کسی وقت کے یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ہائے ہائے، یہی ہمیں پیغام رہبر معظم کا بھی ہے۔ ماشاءاللہ سارے چہرے کھلے ہوئے، علی کا واسطہ ایک ہو جو شیعو، نبی کا واسطہ ایک ہو جو، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، منت کر رہا ہوں،
کہو تو تمہارے ایک ایک گھر کے پاس آنے کے لیے تیار ہوں، منت کروں گا ایک ہو جاؤ۔ دنیا یزید پر ایک ہو رہی ہے، تم علی پر بکھرے ہائے ہائے ہائے، تو جو ہے نا سوچو کس دور سے گزر رہے۔ پوری دنیا کی طاغوتی طاقتیں علی کے شیعوں کو تقسیم کرنے کے لیے لگی ہیں، لیکن ہم ہوں گے نہیں۔ چلو بس سیدھا۔ اچھا اگر مجھے اجازت دو ایک جملہ اور کہہ لوں، بیٹے میں بھول جاؤں تو مجھے یاد رہنا صحابہ کی محبت کا جملہ بھی باقی ہے۔ ابھی جب یہ جنگ شروع ہوئی نا، یہ جنگ اس سائز کے اس سائز کے اس سائز کے سارے مولے انہوں نے چھیڑ تو لیا ہے امریکہ سے، بڑا برا حال کرے گا، پتھر کے زمانے میں لے جائے گا ایران کو۔ سنو سنو، کاش تاریخ آنکھیں کھول کے پڑھتے، ان جیسا ایک منافق جنگ خندق میں بھی تھا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کے میرے جملے کی قدر کرو۔ جب عمر بن عبد ود نے کہا محمد اگر کوئی عرب کا جوان ہے تو نکال، تیسری مرتبہ میرے نبی نے کہا یا علی جا، آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے۔ ایک منافق کھڑا ہوا کہتے یا رسول اللہ یہ بڑا دلیر ہے، ہزار بندے سے لڑتا۔ نبی آمنہ کے شام میں ایسے آنکھیں کھول کے کہا بیت توڑنے والے کی اولاد اگر لڑ نہیں سکتا تو کافر کی خوشامد لگا۔ پتہ نہیں کون سمجھا ہے، نہیں نہ لڑ سکتا۔ بسم اللہ، نہیں نہ لڑ سکتا مگر کافر کی خوشامد نہ کر۔ یہاں بھی پڑے تھے لفافہ خور مولوی، اب ماشاءاللہ پتہ کیا کریں، الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح دی۔ تسی دل رہے نا جا کے، تم نے تو ہمیشہ دل توڑے ہیں۔ یہ مصطفیٰ کی اولاد ہے، یہ حیدر کرار کی اولاد ہے جو ایک قدم پیچھے نہیں ہٹتے۔ سنو میرے مسلمان بھائیو، کس بات کے جھگڑے کرتے ہو؟ پھر میں بات کروں گا تو شاید سید ناراض ہو جائے۔ انہوں سدو جڑے انہوں انج رکھے، خدا کا واسطہ ہے کوئی ملانے والا بھی آ جائے۔ یہ سارے بکھرے پھول اسلام کے ہیں، کیا شیعہ، کیا سنی، کیا اہل حدیث، کیا دیوبندی۔ فیصل آباد کے 8 بازار ہیں، سامنے ایک ہی منزل ہے، شیعہ رہو، سنی رہو، دیوبندی رہو، جو بھی رہو، سامنے جب آؤ گے نا منزل ایک ہے، اس منزل کا نام ہے لا الہ الا اللہ، وہاں تک پہنچانے والے کا نام ہے محمد الرسول اللہ، اور شفاعت کرنے والے کا نام ہے علی ولی اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، سیدھا سیدھا فلسفہ۔ بسم اللہ، طویل سے اچھا جی، میں نے کبھی منت میں نعرہ نہیں لیا، نہ میں نے کبھی جھڑکی دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جتنے میرے سنی بھائی تشریف فرمائے وہ 2 ہیں، چشم روشن دل ماشاد، وہ 4 ہیں، چشم روشن دل ماشاد، وہ سینکڑوں ہیں، میں ان کو سلام کرتا ہوں۔ یہ جملہ میں اپنے سنی بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، شیعہ بولے نہ بولے مجھے بالکل دکھ نہیں، مگر جو اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں انہیں ضرور بولنا پڑے گا۔ رب علی کی قسم، مجھے 12 اور 14 کی قسم، میں قربان جاؤں نبی کے وفادار صحابہ پر، میں قربان جاؤں جناب سیدہ کے نوکروں پر، میں قربان جاؤں میرے رسول کی آواز سے آواز بلند نہ کرنے والے صحابہ پر۔ ہائے ہائے، میری جان قربان میرے رسول کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے، ماں باپ چھوڑنے والے، مال متاع چھوڑنے والے مقدس معزز صحابہ اکرام پر۔ اب جملہ سنو، اب لطف آئے گا۔ یاد رکھو مسلمانوں، بیٹا تھوڑی آواز کھول، میں نے بڑی دور پہنچانی ہوتی ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، صحابی اسے کہتے ہیں، کسی کا ہاتھ نیچے رہے تو پھر میں غدیر ہی نہیں،
مولا کو زندگی دے. صحابی اسے کہتے ہیں جس کا جنت میں گھر ہو. صحابہ انہیں کہتے ہیں جن کے جنت میں گھر ہو. آل محمد انہیں کہتے ہیں جن کے گھروں میں جنت ہو. ہائے ہائے ہائے, کوئی ہے بولنے والا؟ ہائے ہائے, اللہ اکبر. آپ نے غور ہی نہیں کیا. بسم اللہ بسم اللہ. جناب سیدہ کو صحابہ انہیں کہتے ہیں. دیکھا شیعہ نے کتنی داد دی. اب تو میرے سنی بھائی مان لو ہم صحابہ کو مانتے ہیں. ہم سے صحابی مناؤ, یزید جیسے شرابی کو صحابی نہیں مانیں گے. ہائے ہائے ہائے, مولا کو صبر رکھے. صحابہ کا معیار ہے. بسم اللہ بابا جی. صحابہ کرام کا معیار ہے. کیسے بدگماشتے, لوٹ مار مچانے والے, نبی کے دین کو ذبح کرنے والے, وحی کا انکار کرنے والا, جانوروں سے کھیلنے والا, مدینہ منورہ میں آگ لگانے والا, خانہ کعبہ کی حرمت پامال کرنے والا ہو سکتے ہیں صحابی؟ میرے رسول نے ایک حدیث فرمائی, خاموشی نہیں, میرے رسول نے فرمایا جی اگر میرے پیارے پیارے ڈیئر مقدم مقدس مسلمان بھائیوں کی سیاستہ میں یہ حدیث نہ ہو, مجھے یہاں سے شاجی جانے نہیں دینا. بڑے تکڑے سید ہیں, توجہ ہے نا, سید ہوتے ہی بہادر ہیں. شجروں سے پتہ چلتا ہے نہیں اور کیا. کسی نے مجھے کہا تھا جی بنی ہاشم اور امیہ میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا سیدھا سیدھا فرق ہے. جن کے آگے نشان ہوں وہ ہاشمی ہوتے ہیں. پتہ نہیں کو غور کر رہا ہے, وہ نہیں تو دشمن ہوتے. چلے بات ختم کریں. مولا آپ کو زندگی دے, صحت دے, سلامتی عطا فرمائے. مجھے حکم ہوا ہے تو میں ایک اور چھوٹا سا مسئلہ بڑی محبت کے ساتھ حل کرتا ہوں. جو کہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سارے شیعہ ایسے کہتے ہیں سنی ہوں, ٹھیک ہے. جو کہے جناب علی علیہ السلام شاہ کل کفا, سنی شیعہ ہے, یہ پہچان بنائی ہوئی. اتنی چھوٹی بات پہ جھگڑ رہے ہو بھئی. رضی اللہ برا ٹائٹل نہیں ہے. رضی اللہ سے مراد ہے جن پہ اللہ راضی ہو جائے. علیہ السلام سے مراد ہے جن پہ کبھی اللہ ناراض نہ ہو اور ہر لمحے میں ان پہ درود بھیجتا رہے. ہائے ہائے ہائے, ابھی رکے. باپی ذوالفقار شاہ جی, مجھے بڑا شوق تھا ایک مفتی کے ساتھ. میں ماشاءاللہ 350 پروگرام کر چکا ہوں میڈیا پر. الحمدللہ سب مسلمان بھائی خوش ہیں, مگر بولا بھی حق ہے. تو میری بڑی خواہش تھی کہ اس کے ساتھ ذرا گفتگو شنید ہو جائے. نام نہیں یاد, بوڑھا آدمی ہوں, تھکا ہوا ہوں, ویسے بھی ممبر پاک ہے. سبحان سبحان. شیعہ خاموش ہے اتنے عارفانہ سے. سید صاحب, مجھے اینکر نے فون کیا, اس نے کہا احمد عباس صاحب آج کا پروگرام آپ نے کرنا ہے معراج کے عنوان پر. میں نے کہا جی میں نے مجلس پڑھ لی ہے, یہ بتائیں کتنے بجے آنا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی 2 گھنٹے کے بعد آپ اسٹوڈیو تشریف لے آئیں. میرا رستہ تھا تقریباً 1.25 گھنٹہ, میں پہنچ گیا. میں نے خدا کی عزت کی قسم آج تک کبھی کسی اینکر سے نہیں پوچھا اودرو کون ہے. اللہ ریکارڈ ہے, کوئی میڈیا کا پرسن کہہ دے کہ میں نے کبھی کہا. ان کا اپنا عقیدہ, میرا اپنا عقیدہ. بات کرنی ہے نا, لڑنا تو نہیں ہے, گالی تو نہیں دینی, کفر کے فتوے جاری تو نہیں کرنے. اچھا جیسے ہی میں اندر داخل ہوا نا, سبحان اللہ کیا کہنے, مولانا صاحب کی نظر پڑ گئی مجھلا چیز پر. انکر کو کہتے ہیں شیعہ لو انہیں آنا سی. اب جا بھی نہیں سکتے تھے حضرت صاحب کیونکہ پروگرام آن ایئر تھا. چلے بات ختم. اچھا مجھے وہ بار بار دیکھ کے نا ایک بات کہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑا کھینچ کے. میں شریف آدمی ایسے بیٹھا رہا. پھر کہتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
ٹھیک ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ کے لیے اس نے پینتن کا نام لے لیا. شکر ہے. پتہ نہیں ہو کرے گا. میرا عنوان تھا. میرے جوانوں، میں نے اب تک نعرہ مانگا، زبردستی کی ہے. میرے بزرگ صرف دعا فرمائیں گے. میرے جوانوں کی آواز یہاں رہی تو مجھے قبر تک دکھ رہے گا. انہوں نے پہلے اپنے عالم صاحب سے کہا جی حضور معراج. انہوں نے بڑا تاریخی جملہ کہا، خدا کی قسم. کہتے جی حضور کی نالائن، جو میری طرح کم پڑھے لکھے ہیں جیسے جوتی کہتے ہیں، مگر حضور کی نالائن کو ہم جوتا نہیں کہتے، ادب کہہ رہے. حضور کی نالائن اوپر تھی، حضرت جبریل علیہ السلام نیچے رہ گئے. یہ بات سچ ہے. اس کو کون جھٹلائے؟ ہماری کتابوں میں، بھائیوں کی کتابوں میں پیر تاشا. یہ بات سچ ہے، میں جھٹلا سکتا ہی نہیں. میں نے کہا جی ماشاءاللہ قبلہ نے بڑا صحیح جملہ فرمایا. بس میرا کہنا تھا. قبلہ کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی وسط قلبی ہے، کرامت باز تمہارے اندر. اچھا کیا آپ نے میری بات کو تسلیم. میں نے کہا میں نے آپ کی بات کو تسلیم نہیں کیا، اللہ کے قرآن کی آیت کو تسلیم کیا. ہائے ہائے ہائے. تو یہ بولنے والا اب نہ میرا امتحان لینا نہ میں تمہارا امتحان لوں گا. سلامی میں 5 نعرے آج کے بعد انشاءاللہ اس تاریخی قوم میں رضی اللہ اور علیہ السلام کی بحث ختم ہو جائے گی. مجھے وہ کہتے جی آپ بولے. میں نے کہا جی قبلہ نے بالکل ٹھیک کہا. حضور کی نالائن اوپر تھی، حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پتہ نہیں کون سمجھ رہا ہے. حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے رہ گئے. بس میرا کہنا تھا کہ مولوی کے اندر کا بغض چہرے پہ آیا کہ دو مسٹر کرامت باز پڑھ کر آیا کر. میں نے کہا قبلہ کیا ہوا؟ کہا تمہیں نہیں پتا. میں نے کہا جی مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی غلطی نہ کرتا. کہتا تو نے جبریل کو رضی اللہ کہا ہے، رضی اللہ کہا ہے، جبریل علیہ السلام ہے. پھر میں اپنے لہجہ حیدری میں آیا. میں نے کہا مولوی ہوش کے ناخن نے تجھے سمجھایا ہے، جو مصطفیٰ کی نالائن کے نیچے رہ گیا وہ جبریل علیہ السلام ہے. اور فتح مکہ میں بت توڑتے ہوئے جس علی کے پاؤں نبی کے کاندھے پر آیا وہ رضی اللہ ہے. اللہ اکبر. عدلی ختم ہو گیا دنیا سے. آئے خواہ بیٹا میرے ساتھ کوئی نعرے والا نہیں. کوئی جو ہے آپ کی بلندر صلوات پڑھی آل محمد. میری پاک مخدوم آپ کو سلامت رکھے. سیدہ کونین آپ کو کوئی غم نہ دے. غم حسین بس 2 یا 4 منٹ ہو، میں طویل زحمت نہیں دوں گا. آؤ میرے مسلمان بھائیوں ایک ہو جائیں. چھوٹے چھوٹے جھگڑے تو بھائیوں کے درمیان بھی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اختلاف ہوتا ہے. لیکن اگر باہر گلی میں کوئی دشمن للکار دے تو بھائی کو کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں جسٹس سناتا ہوں. پنچایتی گاؤں ہے، بھائی 5 ہوں، ایک کو کوئی للکار دے نا دشمن، چاروں باہر آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری ٹھیک ہے، نہیں بولی تو کوئی بات نہیں. بیٹا ہے میرے باپ کا، میرا خون ہے، کم از کم اسے ہی سوچ لو. شیعہ رہو، سنی رہو، دیوبندی رہو، جب کوئی یہودی للکارے نا کہہ دینا یہ بھی محمدی ہے. ہائے 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 میں بھی محمدی. مسئلہ ختم. پھر صاحب مسئلہ ختم ہو جائے گا. بس سنیے جناب سیدہ، آپ کو کوئی غم نہ دے. غم گھبرائے نہیں. میں نے داد دیکھ کے لمبا نہیں کرنا. مجھے پتہ ہے شدید گرمی ہے، مومنین نے اپنے اپنے گھروں کو بھی جانا ہے. اللہ سادات کو سلامت رکھے. میرے دوستو غور کرو، تھوڑی سی تبلیغ سن لو گے؟ اگر جناب کے مزاج معلّہ پہ ناگوار نہ گزرے، اب کہیں گے مولوی اپنی آئی تھی آگے تبلیغ کرنے لگ پہ. بھئی تبلیغ تو 14 معصومین نے بھی کی ہے، تبلیغ تو میرے رسول نے بھی کی ہے. ارے بھائی چھوٹی سی بات ہے. کسی نے مجھے پوچھا ملوکیت میں اور حسینیت میں کیا فرق ہے؟ میں کہا اول تو تیرا سوال ہی بڑا چھوٹا ہے، کہاں ملوکیت کہاں حسینیت. لیکن تجھے مطمئن کرنے کے لیے بتا دیتا ہوں ملوکیت میں اور حسینیت میں کیا فرق ہے. میں نے کہا ملوکیت میں
بندوں کو غلام بنایا جاتا ہے، حسینیت میں غلاموں کو بندہ بنایا جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے پیغام حسین۔ ہم نے توحید نہ بہشتی زیور سے لی ہے، نہ کسی اور علامہ کی کتاب سے لی ہے، ہم نے توحید علی علیہ السلام کی نمازوں سے لی ہے۔ ہائے، پتہ نہیں کوئی سمجھے گا۔ سرکار نے، شیر خدا نے سر سجدے میں رکھ کے کہا میرے اللہ، فخر ہے مجھ علی کے لیے، تو میرا اللہ ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ ہائے ہائے، یہ ہے مزاج، یہ ہے معیار۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہیں۔ اگر پیر ذوالفقار شاہ صاحب کو بلا، بالطاف شاہ جی، بس میں ایک یا دو جملے اور پڑھوں۔ اگر ہمارے کسی بھائی کے ہاں خوشی ہو نا، شادی ہو، تو رشتہ داروں کو فون کرتا ہے آپ کے بھتیجے کی شادی ہے، وہ آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ آیا نا تو میں نہیں آؤں گا۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے وہ آیا میں نہیں آؤں گا۔ اب وہ خالہ کا بیٹا، یہ ماموں کا بیٹا، مجبور کون ہوا؟ جس کے گھر میں خوشی ہے، کسے منائے؟ یہ یہاں ہوا میں نہیں آؤں گا، یہ یہاں ہوا میں نہیں آؤں گا، یہ فلاں یہاں ہوا میں نہیں آؤں گا۔ ایک جگہ بتاؤں ایک جگہ، باپ کے بیٹے ہو نا تو وہاں کہنا یہ یہاں ہوا تو میں نہیں آؤں گا۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ وہ ہے قبرستان، جہاں سائل بھی ہوگا، جہاں داتا بھی ہوگا، جہاں وزیر بھی ہوگا، جہاں غلام بھی ہوگا۔ یہ میرے ہاتھ چھوڑے، اس سے زیادہ خوبصورت جملہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے میں آپ کی نظر نہیں کر سکتا۔ مجھے ڈر کسی کا نہیں۔ یاد رکھنا، یہ پیغام میں اس لیے محبت کے دیتا ہوں کہ میرا رسول ناراض نہ ہو، ورنہ یہ جتنے آج کل چٹخولے خطیب ہیں نا، کرامت عباس کو دیکھ کر دلیری سے پڑھنا شروع ہوئے۔ دلیری یہ نہیں کہ گھر گھر میں آگ لگا دو، دلیری یہ ہے روٹھوں کو منا دو۔ ہائے ہائے ہائے، مولا آپ کے سامنے رکھے جہاں تک میری آواز چاہ رہی ہے۔ اگر کوئی اچھا بندہ دنیا سے چلا جائے، مہمان ہے سب نے جانا، تو گاؤں میں نے بالخصوص، جی بسم اللہ، اچھے باؤ جی بسم اللہ، مولا آپ کو سلام رکھے۔ آپ کی دعا سے بڑی کوئی نیاز نہیں ہے، تو جو ہے آپ کی، میں ان لوگوں میں نہیں ہوں۔ اتھے میں کیا سی تے میں نے 5000 ملے، یہ چھوٹے لوگوں کی نشانی ہے۔ علی کے ماننے والے ذہنی امیر ہوتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، چاہے ریڈی پر کھجورے بیچنے والا میسم ہا، ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، بسم اللہ بسم اللہ، مولا سلامت کی تقریر میں کبھی فضائل کی پھر کہا لوں گا، میں چاہتا ہوں میں کوئی پیغام دے کے جاؤں۔ بسم اللہ، نعرہ تکبیر، پھر بھائیوں نے کہنے صرف علی کا نعرہ لگا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بھائی یہ کلمہ ہی میرے جملے کی دلیل ہے۔ پوری کائنات میں میرے علی کے بستوں والا یا اللہ والا یا نبی والا، باقی سب کا علی والا۔ ہائے ہائے ہائے، تو جو ہے نا، رکیے بسم اللہ، ایک منٹ بیٹھو، ایک منٹ، میں خود داد رک رہا ہوں۔ وہ شریف اچھا انسان دنیا سے چلا گیا، یہ گاؤں میں نے زیادہ دیکھا ہے، اور میں گاؤں والوں کو ان کی عظمت پہ سلام کرتا ہوں۔ وہاں مولوی صاحب کہتے ہیں پہلے شیعہ حضرات اپنے پیش نماز کے ساتھ جنازہ پڑھ لیں، بہت سے ماشاءاللہ اہل سنت بھی شامل ہو جاتے ہیں، لیکن چلو احتیاطاً کھڑے رہتے ہیں، ہو گیا۔ اب سنی حضرات اپنے مفتی صاحب کے پیچھے جنازہ پڑھ لیں۔ جنازے تو تم نے الگ الگ پڑھ لیے، اب وہاں مرحوم کا بیٹا کہتا ہے جتنے مہمان آئے ہوں کھانا کھا کے جانا۔ اب کبھی کسی نے کہا پہلے سنی کھائیں؟ بولو بھائی، میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری اصلاح کر دو، میں کوئی معصوم تھوڑا۔ اب کبھی نہیں کسی نے کہا پہلے سنی کھا لیں، بعد میں اعلان ہو تشیع کھا لیں۔ اور شادیوں پہ جاتے ہیں ماشاءاللہ، آج کل تو گول میز کانفرنس ہے، وہ گول میز ہوتا ہے، 5-6 کرسیاں لگی ہوتی ہیں، ادھر شیعہ صاحب، ادھر سنی صاحب، ادھر دیوبندی صاحب، ادھر اہل حدیث صاحب،
کیا ماحول ہوتا ہے کہ بلا بسم اللہ شروع کریں. نہیں بسم اللہ تو سنو, نہیں بسم اللہ تم سنو. کیوں؟ دسترخوان پر ایک ہو جاتے ہو, نبی کے فرمان پر ایک نہیں ہوتا ہے. اور کیا زوال آئے. مجھے پتا ہے آپ کو یہ باتیں اچھی نہیں لگیں. شاہ جی اگلے سال سدو مولوی آنچ بڑک مارے تو بلڈنگ تھلے. خدا کا نام مولے جٹ بس کرو. قوم میں محبت اتحاد کا درس دو. اس دین پہ بڑا خرچ ہوا ہے. میں صرف ایک بات کہنا چاہوں, صرف ایک بات. چونکہ میں ایم اے پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, طالب علم ہوں, اب بھی طالب علم ہوں. میں نے کبھی لکھوایا نہیں ہے. جو لکھواتے ہیں وہ ہوتے ہیں نہیں. اب ماشاءاللہ 8 سال کا بچہ ہوتا ہے آگے لکھا ہوتا ہے بی اے. اب مجھے نہیں پتا 8 سال کی عمر میں بی اے کہاں ہو جاتا ہے. اب ماشاءاللہ شیخ نے بڑی ترقی کر لی. 13 سال سے لے کے 17 سال تک کے بچے وہ ہمارے مبلغ ہیں. الطاف شاہ جیسے عظیم عالم نیچے بیٹھ کے سن رہے تھے. بالکل جی بالکل. نہ کوشش کرو. انسان قیامت تک طالب علم رہتا ہے, وہ پورا نہیں ہوتا. یہ سمندر آج تک کسی نے پورا, صرف واحد میرا علی ہے جس نے دعوی سلوک کیا, باقی نہیں. جائیداد, مال, شان, شوکت, پروٹوکول, وزارتیں, صدارتیں سب ادھر کی ادھر رہ جائیں گے. سب ادھر. لوگ اکثر نہ غرور میں کہتے ہیں چلو فقیرہ تیرا ہمارا کیا جوڑ. اچھا حضرت صاحب وہ 3 چیزوں میں نا فقیر تم جیسا ہے. 3 چیزوں میں وہ فقیر جس کو تم نے دھکارا ہے وہ تم جیسا ہے. کیسے؟ حضور روٹی کا سائز ایک ہے فقیر کا اور آپ کا بھی. کفن کا سائز ایک ہے, نصیب سے اگر ملے, فقیر کا بھی اور جناب کا بھی. قبر کا سائز ایک ہے. وہاں یہ نہیں کہا جائے گا اس کی 100 مربع زمین ہے, 3 اے سی لگاؤ, 1 کنال کی قبر بناؤ. تیری بارگاہ میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. میرے رب کا اصول ہے جب اس کی بارگاہ میں پہنچو تو سب ایک ہوتے ہیں. یہاں سے چودھری 7 کمبی, چودھری صاحب نے بوسکی کا سوٹ, کمبی نے بیچارے نے معمولی دھوتی ایک کرتا. جیسے ہی اترا حج کے لیے دونوں کو حکم ہوا احرام باندھو. ہائے ہائے ہائے, کوئی یہ بولنے والا نہیں پتا چلے گا اس احرام میں چودھری کون ہے, کمی کون ہے. خدا را ان ذات و پاتوں کے چنگل سے باہر آ جاؤ. سب سے بڑی ذات کردار, سب سے بڑی ذات کردار ہے. سب سے بڑا انسان وہ ہے جو کسی کا درد محسوس کرے. سب سے بڑا انسان وہ ہے. مجھے کسی نے کہا تھا, تھک تو نہیں گئے شاہ صاحب, مجھے کسی نے کہا تھا کرامت عباس مجھے کوئی دعا دو. میں نے کہا تیرے لیے یہی دعا ہے کہ تجھے کوئی بد دعا نہ دے. بد دعا سے بچنا, سب کچھ ادھر رہ جانا. میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی انگشت کے اشارے سے چاند ٹوٹ سکتا ہے, کیا جرت تھی طائف والوں کی آمنہ کے چاند کو پتھر مارتے. ہائے ہائے. توجہ, جب آئے نا جناب جبریل علیہ السلام, السلام علیکہ یا رسول اللہ, علیکہ السلام یا امین اللہ, اے اللہ کے امین میرا بھی سلام. سرکار میرا اللہ فرما رہے ابھی حکم کریں. اور بولو ابھی حکم کریں 2 پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس دو. یہ ہے اللہ کی محبت اپنے رسول کے ساتھ. اب میرے رسول کی محبت جو امت کے ساتھ ہے وہ سن لینا. سرکار نے کہا نہیں, کسی کو کچھ نہیں کہنا. آج پتھر مارنے والے کل ان کی اولادیں مجھ پہ درود نہ بھیجیں. ہائے ہائے ہائے, تو میں مصطفیٰ نہیں. صلوات پڑھی آل محمد.
आखिरी फजाइल की बुलंद तर सलावत। बस मेरे दोस्तों, इस मुल्क की कदर करो। ये मुल्क मेरा है, इस मुल्क में मेरे बाप दादा की कब्रें हैं। ये मुल्क मुझे जान से प्यारा है। 1947 में जब ये मुल्क बना था, ये मैंने समा टीवी पे पैगाम दिया, नहीं पता चलता था इसकी बुनियादों में शिया का खून है, सुन्नी का खून है, देवबंदी का खून है, या अहले हदीस का खून है। चारों मुसलमान कटे काफिरों के हाथ से, फिर जाके कहीं पाकिस्तान बना। 14 अगस्त को आज़ाद हुआ। बनाने वाले का नाम मोहम्मद अली था, बहन का नाम फातिमा था। 14 अगस्त को आज़ाद हुआ। रात 12 बजे ऐलान हुआ। हाय हाय हाय, सलवात पड़ गया मोहम्मद पर। मेरे आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान सुने। मेरे मौला फरमाते हैं, वतन से मोहब्बत ईमान है। वतन से मोहब्बत ईमान है। बस मेरे दोस्त, हाय हाय, लोग हमें कहते हैं शिया रोते क्यों हैं? आओ मैं अपने रोने की वजह बताऊं। हम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद होने की वजह से नहीं रोते। शहीद हुसैन न होते तो कौन होता? हम हजरत अब्बास के बाजू कटने की वजह से नहीं। जर्रार इब्ने जर्रार शहीद न होता तो कौन होता? हम अली असगर को 3 फला तीर लगने पे भी नहीं रोते। शहीद अली असगर ना होता तो कौन होता? हमें रुला के 3 बातें। मेरी मिन्नत है ज़ाकिरीन से, उलमा से मिन्नत कर रहा हूँ, मान लो तो बिस्मिल्लाह, ना मानो मेरा जोर कोई नहीं। बीबियों का नाम ना लिया करो, कोशिश किया करो। मुखद्दरात का नाम ना लिया करो। ये इन बच्चों को भी पता है मैं किस बीबी की बात कर रहा हूँ। 4 घंटे दरबार में सूरह कद्र खड़ी रही। कौन है शिया जिसे नहीं पता चला मैंने किसकी बात की? जिसकी पसलियां तोड़ दी गई। बहत्तर घंटे कुरान के सूरह यासीन, अली की मुकद्दस शहजादी, हाथों में रस्सियां, गले में रस्सियां, हजारों का मजमा रो रो के कहती रही, जिंदगी नहीं मांगती, चादर दे दो। एक वो बीबी, अल्लाह आपको सेहत कुल्ली अता फरमाए। हाय हाय, सैयद मेरा जिगर फट जाएगा। मैं रस्मी मसाइब नहीं पढ़ता। मुझे अल्लाह के एक छोटा सा मौइज़ा बताना चाहता हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा। मुझे कसम है जनाब सईदा की पाक चादर की, मैं हमेशा, बेटा जरा माइक नीचे ला, खड़े होकर मसाइब पढ़ा करता हूँ। आपको पता है ना, मैं कभी मसाइब बैठकर नहीं पढ़ता। बाबा जी मैंने इसके मौइज़ा देखा है। अगर मैं गलत बयान नहीं करूँ, बेटा थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा और पीछे हो जाओ, जीते रहे। मुझे जनाब सैयदा की कसम, इससे बड़ा हलफ कोई नहीं है। मैं जब भी मसाइब पढ़ता था ना खड़े होके, मैं हमेशा एक बात कहता था, मेरी बीबी मुझे अपाहज ना करना, मैंने तेरे मसाइब बैठ के नहीं पढ़ने। अल्लामा की शेरवानी खराब होती है जब कहता है मुस्तफा की बेटी खड़ी रही, अली की बेटी खड़ी रही, हुसैन की 4 साल की शहजादी खड़ी रही। खुद तुम मिंबर नहीं छोड़ता, अपने अपने अकायद की बात। बाबा जी मुझे इस पिछली 10 सितंबर को मैं बहुत सी चुके मजालिस पढ़ चुका था। सुबह 5 बजे फालिज का अटैक हो गया, जुबान बंद हो गई। मैं आज पहली मर्तबा मिंबर पे बता, मेरा बेटा मेरी बेटी, अल्लाह सबको नेक औलाद दे, बड़े परेशान। मैंने कहा बेटा घबराओ नहीं, अल्लाह वारिस। पहुंचे, डॉक्टर ने कहा जी 2 साल के बाद ये चलना शुरू करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता, बोलेंगे या नहीं ये नहीं पता। मेरा एक बेटा है, मैं उसका चेहरा कफन में देखूं, अगर मैं झूठ बोलूं
یہ میرا شاگرد ذیشان عباس گواہ، جب رات 2 بجے نا میں بول نہیں سکتا تھا، میں نے دونوں ہاتھ باندھے، میں نے کہا امام زمانہ جس حال میں رکھو حاضر ہوں، تمہارا در نہیں چھوڑ سکتا، لیکن لوگ کہیں گے بڑا علی علی کرتا تھا۔ مجھے قسم ہے بی بی کی چادر کی، ریکارڈ کر لو میری بات، 5 منٹ بھی، وہ بھی شاید میرے عقیدے میں کمی تھی، 5 منٹ کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میں بول بھی سکتا ہوں اور میری ٹانگ بھی ٹھیک ہو گئی۔ ڈاکٹر نے دیکھا، کہتے کرامت عباس تم خوش نصیب ہو۔ میں کہا جی ایسی بات نہیں، میں آپ سے بڑے ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، وہ کرنل صاحب تھے محمد علی یوسف، بہت بڑے نیرو سرجن۔ کہتے کس ڈاکٹر کے پاس؟ میں نے کہا میں اس ڈاکٹر کے پاس گیا تھا جس کے پاس فطرت اپنے پر لینے گیا تھا۔ کہتے ٹھیک ہے تمہارا عقیدہ، اور مجھے سیدہ کی چادر کی قسم، اور میرے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں 10,000 کا ہجوم تھا، علی کی بیٹی اونٹنی پر سوار تھی، لوگوں نے کہا پتھر مارو یہ باغی کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا آپ کے آنسو قبول فرما، بڑے گھونٹ پانی دینا، مولا آپ کے آنسوؤں کو۔ سید نے جو سوال کیا، کہتے بیبیوں نے جو چادر مانگی، چادر ملی تھی۔ پہلے میرا عقیدہ سن لو، میں اپنے سنی بھائیوں کی طرف سے یہ بات کر رہا ہوں، کسی منافق کی جرت نہیں تھی جو علی کی بیٹیوں کے سر کو دیکھتا۔ اگر محمد پہ، رسول اللہ پہ بادل کا سایہ آ سکتا ہے تو علی کی بیٹیوں کے سروں پر حوریں چادریں نہیں بچھا سکتی۔ پتہ نہیں ادب پہ رونا آتا ہے یا نہیں۔ میں نے ان لوگوں میں اوہ میری سینڈ دے وال کھلے، آگے سے کرائے کے لوگ ہائے ہائے، اپنی زبانوں کو لگام دو۔ کبھی کسی جگہ بتایا تو نے تیری بہن کا نام کیا ہے؟ بولو، کبھی بتایا میری بیٹی کا نام کیا ہے؟ بیٹوں کے نام بتاتا ہے، بیٹی کے نام نہیں بتاتا۔ اور مجھے سجدہ کی قسم، اس وقت سجاد آنکھوں سے خون رویا جب کمینے نے شراب کے نشے میں کہا ان میں وہ کون ہے جسے سمجھ آئیے ماتم کرے، آئے حسین، آئے سیدہ۔ میں تو پڑھ گیا سارے مسائب، میں تو پڑھ گیا سارے مسائب۔ اتنا جری تھا علی کا پوتا جناب سجاد، اکبر کی برشی برداشت کر گیا، قاسم کے ٹکڑے برداشت کر گیا، باپ کی گردن پر چلنے والی 13 ضربیں سجاد برداشت کر گیا، مگر یہ جملہ برداشت نہیں۔ یہ جملہ میرا نہیں، میں اپنے استاد محترم امین روح انقلاب حسبی نسبی سید نجیب الطرفین سید علامہ عرفان درابدی کا یہ جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں نے حال نے پوچھا جناب سجاد سے، مولا 22 سال کی عمر میں داڑھی سفید کیوں ہو گئی؟ تھک گیا ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ جناب سجاد کی آواز آئی، منحال اگر کسی جوان بیٹے کے سامنے اس کی ماں کی چادر سر پہ نہ ہو، بیٹے کا کیا ہوتا ہے؟ کہتے مر جاتا ہے۔ کہا مجھے دیکھ، کربلا سے لے کر شام تک 36 شہروں میں کمینہ شور، کبھی میری بہن کو تازیانہ، کبھی میری حوصلہ۔ آخری فکرہ بس، لمبا نہیں مجھے پڑھنا۔ بسم اللہ سیدزادہ، جہاں آگ لگتی ہے نا وہیں سے دھواں اٹھتا ہے، جس کو چوٹ لگتی ہے نا درد اس کو ہوتا ہے، اوپر سے تسلیاں دیتے ہیں، صبر کر، گاڑی آ رہی ہے تمہیں پہنچاتے ہیں۔ اس سے پوچھو نا جس کا دل زخمی ہے۔ اللہ کرے میں پڑھ سکوں، اللہ کرے تم سن سکو۔ قرآن کا سورہ قدر 4 گھنٹے کھڑا رہا، قرآن کا سورہ یاسین 72 گھنٹے کھڑی رہی۔ اب تو یاری کر لو جو کہتے ہیں مجھے رونا نہیں آتا۔ حسین کی 4 سال کی سورہ کوثر مر گئی زندان میں،
تمہارے ابھی ہاتھ نہیں اٹھے جو شیعہ بیٹھا ہے سجاد کی آواز آئی او میری مسافر بہن او میری اللہ راسی بہن او میرے زنجیر ٹھنڈے کرنے والی یہ میرے پاک وطن کے پنجاب کے پولیس آفیسر بیٹھے ان سے پوچھئے میری بات پہ نہیں یقین ان سے پوچھئے جب جیل میں کوئی قیدی میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا جب جیل میں کوئی قیدی رضا الہی سے وفات پا جاتا ہے نا یہ ہمارے اخلاق کا حصہ ہے اس کے گھر والوں کو بعد میں اطلاع کی جاتی ہے سب سے پہلے اس کی ہتھکڑیاں کیا سن رہے ہو کیا سن رہے ہو سب سے پہلے ہتھکڑیاں گلے کا تو بیڑیاں اتاری جاتی ہیں ہاتھ باندھے جاتے ہاتھ ایسے کیے جاتے ہیں منہ کو باندھا جاتا ہے پھر وارثوں کو اطلاع کرتے ہیں اب بھی کہتے ہو ہم روتے ہیں حسین کی 4 سال کی بیٹی دنیا سے چلی گئی ہاتھوں میں رسیاں گلے میں رسیاں سجاد روتا رہا اور کوئی ہے آخری فکر بس نہ سے زیادہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ آپ سن سکیں گے پیر ذوالفقار شاہ جی مجھے معاف کیجئے گا جتنے سید بیٹھے مجھے معاف کیجئے گا آپ کے جد کا فرمان ہے ہمارے مصائب پہ پردہ نہ ڈالو علامہ رشید ترابی کراچی میں پڑھ رہے تھے انہوں نے کہا کہ 36 گھنٹے چلے اب تھک گئے ہو تو کوئی بات ہے 36 گھنٹے حسین ابن علی کی بے کفن بیٹی کا جد سے نور زندان کی مٹی پہ پڑا رہا جیسے سمجھ آئیے ہائے کر لو ایک سید کھڑا ہوا مرید علی شاہ سندھ کا بڑا عزادار تھا کہتے ترابی صاحب 1 منٹ ترابی صاحب خاموش ہو گئے پرانے عالم تھے جید عالم تھے ہاں مرید شاہ کہتے جناب ہم نے آپ جیسے علماء سے سنا کہ میت جلدی دفن کرنا چاہیے اور بالخصوص کوئی سید زادی ہو مخدرات ہو تو بہت جلدی کرنی چاہیے اتنی دیر کیوں لگ گئی اب میں ایکٹنگ کروں تو خدا کی لعنت ہو مجھ پر اور میری سنی بیٹیوں تمہارا روحانی باپ بن کے کہہ رہا ہوں اور دیوبندیوں کی بیٹیوں تمہارا روحانی باپ بن کے کہہ رہا ہوں میں تمہارا روحانی باپ بن کے پڑھ رہا ہوں شیعہ عالم نہیں عدل مانگتا ہوں اللہ کرے اس چوک میں مجھے کوئی عدل دے دے جب کہا نا جی 36 گھنٹے ٹائم خود بنا لینا 36 گھنٹے حسین کی مظلومہ بیٹی کی جنازہ کیوں پڑھا رہا لو جی اللہ کرے میں پڑھ سکوں بیٹے ذرا مجھے زحمت کیجئے گا پاک بی بی آپ کو سلامت رکھے علامہ رشید ترابی نیچے اترے انہوں نے اپنے شیروانی کے بٹن کھول دیے منہ پہ ماتم کیا کہتے مرید شاہ ایک مجبوری تھی اللہ کرے تو علامہ صاحب کون سی مجبوری کہتے جو مر گئی تھی ہاتھ اس کے بھی بندے تھے اور کیا سن رہے ہو جس نے جنازہ اٹھانا تھا ہاتھ اس کے بھی بندے ہوئے تھے رو رو کے کہتا تھا اکبر اور چچا باپ اور بابا علی بس بہت رو دیے پاک مخدوم آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ بہت رو دیے جتنے سادات عظام تشریف فرما ہو ذرا ہاتھ اٹھائیں احتراماً اچھا بسم زیادہ سادات ہے مجھے پتا ہوتا تو میں چھوٹی بی بی کے مصائب نہ پڑھتا کیونکہ سیدوں کو برداشت نہیں ہوتے میں آپ سے بابا جی آپ سے معافی مانگتا منحال نے پوچھا اس جملے پہ ماتم تو کیا بندہ مر جاتا ہے منحال نے پوچھا مولا اگر انہوں نے رسیاں نہیں کھولی تو فاتح خیبر کا پوتا ہے
तेरे लिए कौन सा मुश्किल था। और जाओ सुनो, रस्सियां खोलना। सज्जाद ने मातम करके कहा कैसे खोलता, गले वाली रस्सी गर्दन के अंदर। और क्या सुन रहे हो, मेरी बहन की रस्सी गर्दन के अंदर चली गई, हाथों वाली रस्सियां हड्डियों से इकट्ठी हो गई, पाँव की रस्सियां। अल्लाह अकबर। आखिरी फिक्रा, किसी तरह सज्जाद ने बैना का जनाजा उठाया। आखिरी फिक्रा है, मैं माफी चाहता हूं अगर किसी की हाय ना निकली। मेरे बाप दादा का जिक्र नहीं, आले मोहम्मद का जिक्र है। दुख होगा उस माँ की बेटी को, उस बेटी के बाप को, कि तुम्हें पता जो नहीं मेरे सीने का चैन किसे कहते थे। उठाया, मैं छोड़ देता हूं, नहीं बस कबूल कर रहा, तुमसे बर्दाश्त नहीं होना। अल्लामा बाकिर बजरसी की रिवायत, उन्होंने बीबी का जनाजा उठाया और आकर कहा हजरत कर गए बर्दाश्त, एक जरूरी ऐलान सुनिए, और मेरी बहन जिंदान में मर गई है, मातम का जो रोने आया है, मेरी बहन सरों के मातम रमजान में मर गई, और जिन्होंने चादर नहीं दी थी एक कफन दे दो, और मैंने बहना का और दफन करना है। मुझे से खुद ही खुदाई कब्र मिली, दो हाथ निकले, कहा कौन है जो सज्जाद पर एहसान करने आया, कहा तेरी दादी, और जन्नतुल बकी से आए हुसैन, आए सैयदा, आए शाह।